اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ مبارکہ انشقاق جو مکی سورہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ آسمان کے پھٹ جانے کے ذکر سے شروع ہونے والی سورت، اس کی خصوصیات اور فضائل بیان کر رہا ہوں۔ یہ تفسیر مجمع البیان میں علامہ طبرسی نے لکھے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ انشقاق کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سمجھ کر پڑھتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اس عظیم مصیبت سے امان میں رہے گا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دونوں صورتوں یعنی سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق ان دونوں کی تلاوت کرے گا نماز فریضہ اور نماز نافلہ میں، یعنی اس کو اپنا نصب العین بنا لے گا، تو خدا اس کی خواہشات کو پورا کر دے گا اور کوئی چیز اس کے اور خدا کے درمیان حائل نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ خدا کی مہربانیوں پر نظر جمائے رکھے گا اور خدا اس پر نظر کرم رکھے گا یہاں تک کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ کتاب ثواب الاعمال میں بھی لکھا ہے۔ تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام سے یہ بھی منقول ہے کہ وضع حمل میں آسانی کے لیے اس صورت کو عورت پر باندھ دیا جائے تو بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی، اور وضع حمل کے فوراً بعد اس کو کھول لینا چاہیے، اور اگر کسی حیوان پر باندھ دیا جائے تو وہ ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رہے گا، اور اگر گھر کی چار دیواری پر لکھا جائے تو گھر حشرات الارض سے محفوظ رہے گا۔ اس سورہ کا بھی ایک ہی رکوع ہے اور اس میں 25 آیات ہیں جن کی تلاوت کا شرف اب میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، اذا السماء انشقت، ترجمہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آیت نمبر 2، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، ترجمہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 3، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ترجمہ جب زمین کو کھینچ تان کر پھیلا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 4، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، ترجمہ اور جو کہ زمین کے اندر ہے اسے باہر نکال کر پھینک دیا جائے گا اور زمین کے اندر کچھ نہیں رہے گا۔ تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹے گا تو ستارے کہکشاؤں سے الگ ہو جائیں گے، اور اذنت اذن سے ہے۔ اذن کے عربی میں صرف یہ معنی نہیں ہے کہ حکم سنا، بلکہ محاورے میں اس کے معنی ہے کہ حکم سنا اور فوراً اطاعت کی اور ذرا سی بھی سرتابی نہیں کی۔ یہ مفردات امام راغب میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، ترجمہ اور اپنے پالنے والے مالک کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے ایسا ہی کرنا بھی چاہیے۔ آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، ترجمہ انسان تو اپنے پالنے والے کی طرف زبردستی کشاں کشاں چلا جا رہا ہے اور تجھے لازماً اس کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ آیت نمبر 7، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، ترجمہ پھر جس کے اعمال کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ آیت نمبر 8، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، ترجمہ اس کا حساب ہلکا پھلکا بہت آسانی اور جلدی سے ہو جائے گا۔ آیت نمبر 9،
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ترجمہ تو وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ آیت نمبر 10۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ترجمہ اور جس کے اعمال کی کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی۔ آیت نمبر 11۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا، ترجمہ تو وہ موت کو پکارے گا یہ وہ تباہی۔ آیت نمبر 12۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، ترجمہ پھر بھڑکتی دہکتی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 13۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ترجمہ یہ وہی شخص ہے جو دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش مست مگن رہا کرتا تھا۔ آیت نمبر 14۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، آیت نمبر 14 سمجھتا تھا کہ وہ کبھی خدا کی طرف نہیں پلٹے گا۔ آیت نمبر 15۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ترجمہ کیوں نہیں پلٹے گا، حقیقتاً اس کا پالنے والا مالک اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کیا کرتا اور سمجھتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، ترجمہ پر تاکید نہیں کہ تم خدا کی طرف نہ پلٹو، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ آیت نمبر 17۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، آیت نمبر 17، اور قسم کھاتا ہوں رات کی اور اس کی بھی جو کچھ کہ وہ سمیٹ لیتی ہے۔ آیت نمبر 18۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، آیت 18، اور قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 19۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ترجمہ کہ تمہیں ضرور لازمی طور پر یوں ہی درجہ بدرجہ منزلیں طے کرتے ہوئے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ آیت نمبر 20۔ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ترجمہ تو آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اور ہماری قدرت اور عظمت کو دل سے نہیں مان لیتے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبہ لمعہ میں فرمایا کہ حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، شکر اسی کے لیے ہے جس نے ہمیں اچھائی برائی کا الہام فرمایا، اسی خدا کے لیے ثنا و حمد ہے جس نے خود اپنی طرف سے ہم پر نعمتوں کی بارش فرمانے کی ابتدا کی اور اپنی نعمتیں ہم میں پھیلا دیں۔ حمد اسی خدا کے لیے ہے کہ جس نے ان تمام نعمتوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور اپنی مشیت مرضی سے ان کو جاری و ساری کیا، جبکہ اس کو ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہ تھی اور ان تمام چیزوں کی صورت گری میں اس کا اپنا کوئی فائدہ تھا، تاکہ اس کی حکمت ثابت ہو جائے اور تاکہ لوگ اس کی قدرت کاملہ اور حکمت مطلقہ کو سمجھ کر اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر اسی خدا نے اپنی اطاعت میں ثواب دینے کو قرار دیا اور اپنی معصیت پر سزا دینا قرار دیا۔ اسی حقیقت کو نہ سمجھنے اور نہ ماننے والوں کا حشر خداوند عالم نے ان آیات میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہ موت کو پکارے گا کیونکہ بھڑکتی سلگتی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وہی شخص ہے جو دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مست اور خوش رہتا تھا۔ اس احمق کا خیال تھا کہ وہ کبھی اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 31۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، ترجمہ اور جب قرآن جیسی عظیم چیز کو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 22۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، ترجمہ بلکہ حق کے منکر تو الٹا خدا کو جھوٹا سمجھ کر اس کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ واللہ اعلم بما یوعون، ترجمہ جو کچھ بھی کہ وہ عمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آیت نمبر 24۔ وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ترجمہ تو انہیں سخت تکلیف پہنچانے والی سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آیت نمبر 25 اس سورہ کی اور اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ترجمہ
سوا لوگوں کے جنہوں نے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانا ہے اور اچھے اچھے نیک کام بھی کیے ہیں، ان کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اجر غیر ممنون کا مطلب ہے ختم نہ ہونے والا اجر، پائیدار اجر، جاویدانی اجر، ہر قسم کے نامناسب امور سے پاک اجر، جیسے احسان جتا کر دینا، مگر زیادہ مناسب اور درست یہ ہے کہ یہ استثناء متصل ہے، اور مقصد یہ کہ جو لوگ توبہ کر کے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لیں گے اور اس کے ثبوت میں اچھے اچھے کام بھی کریں گے، ان سے عذاب الہی کو دائمی طور سے اٹھا لیا جائے گا اور ان کو ایسا اجر دیا جائے گا جو دائمی ہوگا اور جس میں کسی قسم کے زوال یا نقصان کا شائبہ تک نہیں ہوگا، اور ان کو احسان جتا کر دیا جائے گا۔ یہ تفسیر کبھی تفسیر نمونہ میں اور مفردات امام راغب میں لکھا ہے۔ علامہ تبریسی نے تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ اس آیت سے انسان کا اختیار ثابت ہو گیا، ورنہ خداوند عالم کا سجدہ نہ کرنے پر ملامت کرنا کار عبث و بیمانی ہوگا۔ اگر کسی کو کسی کام پر اختیار ہی نہ ہوتا تو اس پر اس کی مذمت کرنا فعل عبث ہے، بلکہ معیوب ہے۔ کفار جس طرح اصول دین پر مکلف ہیں، اسی طرح فروع دین پر بھی مکلف ہیں، کیونکہ سجدہ کرنا فروع دین سے ہے۔ خدا عالم سجدہ نہ کرنے پر ان کی مذمت فرما رہا ہے۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جو ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔